الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں۔ اللہ رب العالمین کی معرفت اور اللہ رب العالمین کی پہچان اور اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا علم ہر مسلمان کو اور ہر مومن کو ہونا چاہیے، اور کوئی بھی آدمی اس وقت تک اپنے آپ کو مسلمان اور مومن نہیں کہلا سکتا جب تک اس کو اللہ رب العالمین کی پہچان نہ ہو، اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ اللہ رب العالمین کون ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی صفت، اللہ رب العالمین کے خالق اور اس کے مالک، اور اس کے لیے اسماء حسنہ اور اس کے لیے صفات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ان تمام چیزوں کا ایک انسان کو علم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہمارے لیے مبعوث کیے گئے، وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے دین اسلام کی معرفت بھی ایک مسلمان اور ایک مومن آدمی کو ہونی چاہیے۔ اور یہی تین وہ سوال ہیں کہ جو اللہ رب العالمین قبر میں ہر انسان سے پوچھے گا کہ اللہ رب العالمین کو تو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، پیغمبر اسلام کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، اور تیرا دین کیا ہے، تو کس مذہب اور مسلک کا، کس دین کا تو ماننے والا ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے متعلق اللہ رب العالمین قبر میں ہم سے پوچھے گا، اور اس سے پہلے ایک مسلمان کو ان تمام سوالوں کا علم ہونا چاہیے، اور ان تمام سوالوں میں سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی معرفت کا سوال ہے، اور اللہ رب العالمین کی معرفت کسی آدمی کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس آدمی کو اللہ رب العالمین کے بارے میں علم نہ ہو۔ تو گویا کہ دین اسلام کے ہر احکام کو ماننے کے لیے انسان کو علم ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اور بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ عمل ضروری ہے، علم ضروری نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے علم کا مطالبہ کرتا ہے، اور علم ہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی حق اور باطل کی پہچان کر سکتا ہے، سچ اور جھوٹ کی پہچان کر سکتا ہے۔ علم ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تک آدمی پہنچ سکتا ہے۔ عمل کا دوسرا درجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اقرا کی وحی نازل ہوئی، اور سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ لفظ اقرا سے شروع ہوئی کہ آپ پڑھیے۔ تو گویا کہ مسلمان کے لیے اور مسلمان بننے کے لیے، اور جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو، اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ علم کا حصول کرے، علم کو وہ سیکھے، اور علم میں بھی اس علم کو سیکھے کہ جس سے اپنے رب کی پہچان ہو، جس سے اس کو اپنے خالق کے حقیقی کی پہچان ہو، جس سے اس کے پالنے والے کی پہچان ہو، جس سے اس کو یہ پہچان ہو کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، مجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ تو تمام علوم اچھے ہیں، ہر علم سیکھنا چاہیے انسان کو، دنیاوی علم بھی ضروری ہے، اور دنیا میں رہنے کے لیے دنیاوی علوم انسان کو ضروری سیکھنے چاہیے، وہ ایک ضرورت ہے۔ لیکن علم، وہ علم جو اللہ کی پہچان کروائے، وہ علم کے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے حقوق کو پہچان سکیں، وہ علم ہمیں سب سے پہلے سیکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ انسان کے دنیا میں جینے کے جو طریقے اور جو اصول ہیں، اور جن چیزوں کو لے کر انسان جو ہے وہ جی سکتا ہے دنیا میں، اور اللہ کے حقوق اور اس کے رسول کے حقوق اور دین اسلام کی پہچان کیسے کرنی ہے، اس کو دوسرے تک پہنچانا کیسا ہے، کیسے پہنچانا ہے، اس کے اوپر صبر کیسا کرنا ہے، تو اس تمام کا خلاصہ صرف ایک صورت کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے۔
وہ صورت ہے سورہ عصر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ خسارے کے اندر ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں پوری صورت کے اس کے شان نزول اور پورے مقاصد کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف جو میرا موضوع ہے میں اسی کو ثابت کرنا چاہتا ہوں دلیلوں کے ذریعے سے۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جو نقصان سے، جو گھاٹوں سے، جو تکلیفوں سے بچنے والا آدمی ہے، جو صحیح اور سیدھے راستے پر چلنے والا انسان ہے، وہ کون ہے؟ الا الذین آمنوا، وہ آدمی جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، یعنی اللہ رب العالمین کی اس نے معرفت حاصل کی، اللہ رب العالمین کے بارے میں اس نے علم حاصل کیا، اور یہ کوشش کی کہ اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لایا جائے، اور جو آدمی اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے تو وہ خسارے سے، گھاٹے سے اور جہنم سے بچ جاتا ہے۔ تو دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر فرمائی وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے عمل بھی کرتا ہے۔ تو گویا یہاں بھی سب سے پہلے علم کو مقدم کیا گیا ہے، یعنی علم پہلے ہے اور اس کے بعد عمل ہے، اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کریم میں یہ سورہ کریمہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے کہ میری معرفت کرو، میں اللہ ہوں، اور ان اللہ، میں اللہ ہوں، میری معرفت کرو اور ایمان مجھ کے اوپر لاؤ۔ اور ایمان اللہ پر تبھی انسان لا سکتا ہے جب اللہ رب العالمین کا علم ہو انسان کو کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے حقوق کیا ہیں، تب آدمی صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے یہاں علم کے متعلق کہی کہ میرے بارے میں علم سیکھو۔ اس کے بعد دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی کہ اس کے بعد عمل کا درجہ آتا ہے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد عمل کیے۔ جب انسان ایمان بھی لے آیا، عمل صالح بھی کیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارے اوپر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ لوگوں کو تبلیغ کرو، آپ لوگوں کو وہ اللہ کے بارے میں جو آپ نے سیکھا ہے اور جو اس کے اوپر آپ نے عمل کیا ہے وہ آپ دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی چیز ذکر کی کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپ صبر کی تلقین بھی کرو۔ تو یہاں پر سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو گویا کہ آدمی بغیر علم کے اور بغیر عمل کے عام آدمی دوسرے کو تبلیغ نہیں کر سکتا۔ تبلیغ تب ہی آدمی کرے گا، دین کی دعوت تب ہی آدمی دوسرے کو دے گا کہ جب آدمی کو اللہ رب العالمین کا علم ہو، اور جب اس کو اللہ رب العالمین کا علم ہو تو اس کے اوپر وہ خود بھی عمل کرنے والا ہو۔ اور پھر تیسری چیز آتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی طرف بلائے۔ جب وہ لوگوں کو اس کی طرف بلائے گا، اللہ کی معرفت کی طرف بلائے گا، اللہ کی پہچان لوگوں کو کروائے گا، تو لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ جیسے کہ یہ عام پوری مثال مشہور ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کن تکلیفوں سے گزرنا پڑا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن تکلیفوں سے گزرنا پڑا جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی معرفت لوگوں کے سامنے بیان کی، اللہ کے حقوق کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، تو پھر تکلیفوں کی باری آئی۔ تو پھر چوتھی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو تکلیفیں آئیں گی، آپ کو پریشانیاں آئیں گی، آپ کو اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم، کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین اگر کوئی اور چیز نہ بھی نازل کرتا، صرف یہی صورت نازل کرتا، تو انسانی بقا اور انسان کے جینے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی معرفت کے لیے یہی صورت کافی تھی، کیونکہ اس کے اندر تمام چیزوں کو بیان کیا، اللہ رب العالمین کی معرفت کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کے حق کو بیان کیا، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو جو آپ نے سیکھا ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ، اور پھر جب آپ کو لوگ تکلیفیں دیں، آپ کو پریشانیاں دیں، اس کے اوپر آپ صبر کرو۔ اور یہی تقریباً جو دین کی اشاعت کا سلسلہ ہے وہ یہی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی چیز کے لیے بھیجے گئے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور جو اللہ کہے اس کے اوپر وہ عمل کریں، اور پھر جو ہے لوگوں کو اس کی طرف بلائیں، اور پھر جب لوگ انہیں تکلیف دیں، انہیں پریشان کریں، تو اس کے اوپر صبر کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اور حقیقی معنوں میں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو
مقدم کیا، گویا کہ عمل سے پہلے علم ہے، اور علم ہی وہ چیز ہے کہ جو عمل کے طریقے سکھائے گا کہ کیا کیا عمل کرنا ہے یا کیا نہیں، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے۔ تو تمام چیزیں علم کے حصول کے بعد ہی آتی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، اور اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ العلم قبل القول والعمل، کہ جب آپ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے کسی بات کے کہنے اور کسی بات کے عمل کرنے سے پہلے، یعنی اگر آپ کو کوئی بات کہنی ہے یا آپ کو عمل کرنا ہے تو اس سے پہلے علم کا حصول ضروری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر یہ باب باندھا ہے کہ العلم قبل القول والعمل، اور دلیل انہوں نے یہی دی ہے جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو گویا کہ امام بخاری بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آدمی کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی معرفت ہونی چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے، اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے وہ عمل کی بات آتی ہے۔ اور ہمیں یہ چیز سیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ ان اللہ خلقنا، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ورزقنا، اور اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، ولم یترکنا حملا، اللہ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا ہے، بل ارسل الینا رسولا، اللہ نے ہماری طرف رسول بھیجے ہیں، اور جو لوگ ان رسولوں کی پیروی کریں گے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور جن لوگوں نے ان رسولوں کی نافرمانی کی وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور اللہ تبارک، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر کی کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ ہم نے اللہ کی پہچان کروانے کے لیے آپ کی طرف بھی ایک رسول بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے قومیں گزری ہیں ان کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں، اور ان پہلی قوموں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا، اور یہ آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ فرعون کی طرف جو رسول آئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھے، کہ جنہوں نے فرعون کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی پہچان کروانے کے لیے رسول بھیجے، اس سے پہلی امتوں کی طرف بھی، اور جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو ہماری طرف مبعوث کیا کہ وہ ہمیں اللہ رب العالمین کی پہچان کروائیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے راضی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو بالکل ناپسند کرتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، فرشتے کو بھی ہم اللہ کے مقابلے میں نہیں ٹھہرا سکتے، نہ کوئی نبی مقرب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء علیہ السلام کو بھی ہم اللہ کے مقابلے میں ان کی عبادت نہیں کر سکتے، رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے فرشتوں کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارا نہیں جا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسولوں کی اتباع کرے گا اور جو اللہ رب العالمین کو ایک جانے گا تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے، ان لوگوں کے ساتھ رشتہ رکھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ قرآن کریم میں اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے اور سورہ مجادلہ کو آپ پڑھیں گے اور سورہ مجادلہ کے آخری آیات کو آپ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں سے دوستی اور ایسے لوگوں سے تعلق اور رشتہ نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی طرف غور کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ آپ وہ مومن ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آخرت کے دن کے اوپر وہ ایمان لائے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔
یعنی ایک آدمی جب ایمان لے آتا ہے، ایک آدمی جب آخرت پر ایمان لے آتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، اب وہ ان لوگوں سے دوستی نہیں کرتا جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اس کے رسول کے دشمن ہیں، اور وہ ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رشتے بھی گنائے کہ انسان کو کون کون سے رشتے عزیز ہو سکتے ہیں، اور ان عزیز رشتوں کے مقابلے میں اگر وہ لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی اٹھنا اور بیٹھنا نہیں ہے، ہماری ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کرنے والے ہمارے والدین ہوں، چاہے آباءہم سے اللہ رب العالمین نے ماں اور باپ دونوں کا رشتہ ذکر کیا، چاہے دادا اور دادی ہوں، چاہے نانا اور نانی ہوں، آبا سے سارے کے سارے یہ مراد ہے، یعنی اگر والدین بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارا حق یہ نہیں بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ دوستی اور رشتہ رکھیں دین اسلام کے سلسلے میں۔ یعنی ویسے تو ہم نے ان کا احترام کرنا ہے، والدہ کا والد کا احترام کرنا ہے، لیکن اگر وہ کسی ایسی چیز کا حکم دیتے ہیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے تو ہم ان کی پیروی اس میں نہیں کریں گے، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں ہم مخلوق کی اطاعت نہیں کریں گے، اور ہمارے والدین وہ بھی مخلوق ہیں، اور اگر وہ ہمیں کسی ایسی چیز کا حکم دیتے ہیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے تو ایسی صورت میں ہم اپنے والدین کا کہنا نہیں مانیں گے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی او اخوانہم، اگر آپ کے بھائی اور بہن ہیں، اگر آپ کے بھائی اور بہن آپ کو ایسی چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے، جس میں اللہ کی کتاب کی مخالفت ہے، جس میں اللہ کے رسول کی حدیثوں کی مخالفت ہے، تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان بھائیوں کی بات اور ان بہنوں کی باتوں کو نہیں ماننا ہے۔ آپ نے اللہ کی بات ماننی ہے، آپ نے رسول کی بات ماننی ہے۔ آپ نے اپنے بھائی اور بہنوں کو جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہو وہاں آپ نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے رشتے کا احترام تو کرنا ہے، لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بات اللہ اور اس کے رسول کی مانی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا او عشیرتہم، چاہے آپ کے کوئی قریبی ہوں، آپ کے کوئی رشتہ دار ہوں، آپ کے کتنے قریبی ہوں، چاہے آپ کی بیوی ہو، چاہے بیوی کا گھر والا ہو، وہ بھی کسی ایسے کام کی دعوت دے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو تو تب بھی ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کی فضیلت بھی بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دے گا، ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو لکھ دے گا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ کوئی چیز عام بولی ہوئی چیز میں اور لکھی ہوئی چیز میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایسے لوگوں سے دشمنی اور رشتہ نہیں رکھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کیا انعام دے گا؟ اللہ ان کے دلوں میں ایمان لکھ دے گا، وہ مضبوط ہو جائیں گے ایمانی اعتبار سے، کوئی بھی طاقت ان کو ایمان سے ورغلا نہیں سکے گی، ان کے ایمان میں کوئی آدمی ان کے ایمان میں کسی چور دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ خصوصی مدد ان کے ساتھ رکھے گا۔ اور پھر اللہ نے اگلا وعدہ فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اور وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کے گروہ ہیں، اور ہمیشہ اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ یہاں تھوڑا سا ہم اپنے معاشرے کا تجزیہ کریں اور ہم اپنے معاشرے کو اگر دیکھیں، ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو کرتے ہیں۔ اس لیے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلو والدہ نے کہا تو ہم مان لیتے ہیں، والد صاحب نے کہا تو ہم مان لیتے ہیں۔ شادی اور بیاہ کے معاملات کو آپ لے لیجئے، اس میں ایسی کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم صرف معاشرے کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، جس میں ہم صرف اپنے والدین کو خوش کرنے
کرنے کے لیے کرتے ہیں، جس میں ہم صرف اپنی بہنوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، چاہے اگر کوئی ہمارے گھروں میں میت ہو جائے، ہمارے ورثاء میں، ہمارے قریب میں اگر کسی کی وفات ہو جائے، اور اس وفات کے بعد ہم ایسے بہت سارے کام کرتے ہیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں ہمارے رشتہ دار خوش ہو جائیں، ہمارے والد خوش ہو جائیں، ہمارے والدہ خوش ہو جائیں، ہمارے قریبی رشتہ دار خوش ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے بارے میں شان نزول بھی ہے، اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے، تو ایمان لانے کے بعد جب جنگ ہوئی تو انہوں نے جنگ میں یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا سامنے ہمارا باپ ہے، یا سامنے ہمارا بیٹا ہے، یا ہمارے چاچا ہے، یا ہمارا ماموں ہے، یہ رشتے نہیں دیکھے، اس لیے کہ حقیقت میں وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ اور ایسی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا، باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کیا، اور چاچے بھتیجے اور یہ سارے رشتے اسلام میں ختم ہو گئے، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ان رشتہ داروں انہوں نے اس تعلق، اور یہی وجہ ہے کہ جب اسیران بدر، جب بدر کے جو قیدی آئے اور ان قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ تھی کہ ان کو ہم رکھ لیں اور یہ ہمارے بچوں کو تعلیم سکھائیں، اور حضرت ابوبکر کی یہی رائے تھی، لیکن حضرت عمر کی رائے اس سے مختلف تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ جو میرے رشتہ دار ہیں وہ مجھے دیے جائیں، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہیں وہ ابو بکر کو دیے جائیں، جو حضرت علی کے رشتہ دار ہیں علی کو دیے جائیں، جو عثمان کے رشتہ دار ہیں عثمان کو دیے جائیں، اور ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، اور قتل کرنے کے بعد یہ ثابت کرے کہ ان کو رشتے پیارے نہیں ہیں، ان کو اسلام پیارا ہے، ان کو اللہ پیارا ہے، ان کو اس کا رسول پیارا ہے۔ لیکن اور قرآن کی بھی یہی مرضی تھی کہ، اور اللہ کی بھی یہی مرضی تھی جو حضرت عمر کی مرضی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں سے یہ معاہدہ کیا کہ آپ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں، اور یہی معاہدہ ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روا رکھا۔ لیکن یہاں بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت کے سلسلے میں، اگر ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کے سلسلے میں اگر ہمارے اقربا حائل ہوں، اگر ہماری بہنیں داخل ہوں، اگر ہمارے رشتہ دار داخل ہوں، اگر ہماری گھر والی داخل ہو، تو ہم نے ان کی پیروی نہیں کرنی ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے۔ اور آپ یقیناً سورہ مجادلہ کی ان آخری آیتوں کا مطالعہ کریں اور قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو یقینی طور پہ علم ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ انسانیت کے پیدا کرنے کا مقصد اور جنوں کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین اپنے حق کو بیان کر رہا ہے، اور یعبدون کا مطلب یہ ہے کہ یوحدون، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت سے یہاں مراد یہ ہے کہ یوحدون، ہم اللہ رب العالمین کو ایک مانیں۔ اور سب سے بڑا حق جس کا اللہ رب العالمین نے ہم سے مطالبہ کیا وہ ہے توحید، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو خالق اور مالک اور رازق اور وحدہ لا شریک ماننا۔ اور سب سے بڑی چیز جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا وہ ہے کہ شرک سے ہم لوگ رک جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ چنانچہ میں نے ابھی تک جو درس ہوا ہے اس میں جو چیز بھی میں نے کہی ہے اس کے ساتھ قرآن کی دلیل آپ کے سامنے ضرور رکھی ہے، اور اسلام کا یہی معیار ہے کہ اسلام کوئی بھی بات کہنے سے پہلے دلیل کا مطالبہ کرتا ہے، اور دلیل وہ کہ جو رب کی ہو اور جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہو، جو قرآن میں موجود ہو اور جو حدیث میں موجود ہو۔ اور آگے چلیے، ہم اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے۔ اور اگر ہم سے پوچھا جائے، اگر ہم سے کوئی غیر مسلم ہی سوال کرے کہ آپ کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم سے کوئی ایسا آدمی سوال کرے کہ جو مسلمان نہیں ہے، وہ یہ سوال کرے کہ آپ کا رب اللہ ہے، تو آپ
آپ کا رب کون ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنے والا ہے، ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، وہ اللہ ہے کہ جس نے ہمیں جو ہے پالا ہے، اور وہ اللہ کہ جس نے ساری کائنات کو جنم دیا ہے، یعنی ساری کائنات کو پیدا کیا، جنم سے مراد یعنی ساری کائنات، ہم کو پیدا کیا، ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اور وہ ہمارا رب ہے۔ وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، کہ اللہ میرا معبود ہے اور اس کے سوا کوئی بھی میرا معبود نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آسان سی دلیل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی جو سورت قرآن کریم میں نازل فرمائی، اس میں سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالی نے اپنا بیان فرمایا اور کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو ساری دنیا ایک جہان ہے اور اس جہان میں سے ہم بھی ہیں، تو گویا کہ ہمارا پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اس دلیل کو آپ یوں سمجھے کہ اللہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے، ساری کائنات کی پرورش کرنے والا ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، تو اس ساری کائنات، ساری دنیا ایک عالم ہے، اور اس عالم میں ایک میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں، تو ہمارا پالنے والا بھی اور ہمارا پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی معرفت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان کر سکیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے اور ہمارا معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم سے کوئی سوال کرے، کوئی غیر مسلم ہی سوال کر لے، ضرور نہیں کوئی مسلمان آدمی سوال کرے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا کیسے، عربی میں ہم اگر اس سے کہیں بما عرفت ربک، آپ نے اپنے رب کو پہچانا کیسے، اور یہی وہ سوال ہے کہ جو قبر میں ہر آدمی سے ہوگا۔ ہر آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اس کو یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قبر کے اندر کرے گا، اور صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ وہ لوگ جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، جن اور انسان، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں قبر میں یہی سوال کرے گا کہ آپ کا رب کون ہے اور آپ نے اپنے رب کو پہچانا کیسے۔ اور اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو کیسے پہچانا، تو ہم اس کا جواب دیں گے بِآیاتِہ وَمَخْلُوقَاتِہ، ہم نے اللہ کی نشانیوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا ہے۔ اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللیل، رات اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، اور اس کے بعد دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، الشمس والقمر، سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور ومن مخلوقاتہ السماوات السبع والارضون السبع ومن فیہن، اور اس کی نشانیوں میں سے 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے پہچانا۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کی نشانی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، اور 7 آسمان اور 7 زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور اگر آپ اس دنیا میں اللہ کو ہم نے کیسے پہچانا؟ اللہ کی نشانیوں سے۔ اس کے بے شمار مخلوق ہیں، ہم نے دیکھو آسمان پہ ستارے ہیں، اور یہ کتنے بڑے ستارے ہیں، ان کا حجم کتنا بڑا ہے، اور اتنا بڑا حجم ہونے کے باوجود باہمی ان کے درمیان کتنا رشتہ ہے اور کتنی ان دونوں کے درمیان دوری ہے۔ انسان کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر ان کے روزی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر جانوروں کو پیدا کیا تو جانوروں کی بہت ساری اقسام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، اور پھر اگر ان کی ساروں کی شکلیں الگ الگ پیدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر ان میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، تو انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے انسان پیدا کیا، ہر آدمی کی شکل و صورت الگ ہے، پوری دنیا
ہمیں اتنے ہر آدمی کی شکل و صورت الگ ہے، ہر آدمی کا چال چلن اور اس کا طرز اور اس کی گفتار اور اس کی گفتگو ہر آدمی کی الگ الگ ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کوئی بغیر کسی کیے ہوئے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب ہم کھانا بغیر کھانا بنائے ہوئے ہمارے پاس کھانا نہیں آ سکتا ہے، جب کھانا پلیٹ میں رکھے ہوئے بغیر ہمارے پاس کھانا نہیں آ سکتا ہے، جب جو ہے ہم اپنے دنیا کے معاملات میں ہمیں جستجو کرنی ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر یہ ساری چیزیں کیسے ہو گئی؟ اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ندیاں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ پھل، اور پھلوں میں بھی الگ الگ قسمیں، اور ہر ایک کا ذائقہ الگ اور ہر ایک کی جو ہے وہ شکل الگ، اور پھر پھول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے پھول پیدا کیے، ہر پھول کا جو ہے وہ خوشبو اس کی الگ الگ، اس کا رنگ الگ الگ، اس کی جو ہے اس کا پیڑ الگ الگ، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں اتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور یہ ساری مخلوق اور یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا کوئی خالق اور مالک ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رات و دن سے پہچانا، سورج اور چاند سے پہچانا، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے پہچانا۔ آئیے قرآن کریم میں ہم اس کی دلیل تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ کہ اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سورج اور چاند ہیں، لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں رات و دن، سورج اور چاند ہیں، لیکن آپ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کو آپ سجدہ کرو جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا، اس کا بنانے والا بھی اللہ ہے، دنیا میں جتنی مخلوق اور آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام مخلوق کا بنانے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو ہم نے اللہ تبارک و تعالی کو اس کی نشانیوں سے جو ہے وہ پہچانا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں آگے فرماتا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام کہ آپ کا رب تو وہ ہے، ان ربکم اللہ الذی آپ کا رب تو وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا صرف 6 دن کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن کے اندر آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش پھر اللہ عرش پہ مستوی ہو گیا، اور استوا سے مراد یہاں علو ہے، استقرار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ الگ ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے، اگرچہ ایک بڑا مسئلہ ہے میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور عرش پر مستوی ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں ایک کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چونٹی کا بھی اور اس کے چلنے کا بھی رب العالمین کو علم ہے۔ ہمارے سینے کے اندر جو کچھ اس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اور بھی اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی کو آزمانے کے لیے، اور یہ کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں، کہ وہ اللہ کو پہچانتی ہے یا نہیں، اس سے پوچھا کہ این اللہ اللہ کدھر ہے، تو اس نے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا، آسمان کی طرف، کہ اللہ اوپر ہے، یعنی اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جو وحدت الوجود کے، وحدت الشہود کے قائل ہیں، اور یہ عقیدہ نہایت باطلانہ عقیدہ ہے کہ جو مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہر چیز کے اندر اللہ موجود ہے۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے یہ کہا اور یہ دعویٰ کیا، انہوں نے خود اپنے آپ کو بھی کہہ دیا کہ ہم بھی اللہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہمارے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ رب العالمین عرش پر ہے، اس کی کیفیت کیا ہے تو ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، اور نہ ہم مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو کیسے مستوی ہے، اس کی کرسی ہے تو کیسی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ اور ناک اور کان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ کے ہاتھ ہیں، جیسے کہ قرآن نے بیان کی، یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں قرآن نے، تو وہ کیسی ہیں،
ہم اس کو ایسے ہی ثابت کرتے ہیں جیسے اللہ نے بیان کی اور اس کے رسول نے بیان کی. نثبت کما اثبت اللہ سبحانہ و تعالی، ہم ایسے ہی ان کو مانتے ہیں جیسے اللہ نے بیان کیا اور اس کے رسول نے بیان کیا. ہم اس میں کوئی تعویل نہیں کرتے، ہم اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کرتے، ہم اس کی کوئی تعویل اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، جو رات کو دن میں پلٹتا ہے، دن کو رات کے اندر پلٹتا ہے، اور پھر یہ تیزی سے یہ چلتے ہیں. یطلبہ حثیثا، اللہ تبارک و تعالی فرمایا تیزی سے رات آتی ہے تو پھر رات ختم ہونے کے بعد دن آ جاتا ہے، دن ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد فوراً رات آ جاتی ہے. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کو کوئی چلانے والا اس کے پیچھے کچھ ہے. تو اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جو ان تمام کو چلانے والا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا قرآن کریم میں کہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، کہ سورج اور چاند اور ستارے یہ تمام اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. اللہ ہی ان کو چلانے والا ہے، اور اللہ ہی ان کو پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ ہی ان کو بنانے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت ذات ہے جو تمام کائنات کو پیدا کرنے والی اور بنانے والی ذات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا معبود ہے. اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور قرآن کریم کی آیت میں بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو آپ نے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے کہ جو آپ سے پہلے ہیں. اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا جو ہے وہ بنایا، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی کو برسایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے جو ہے وہ بارش برسائی. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور پھر تمہارے لیے زمین سے طرح طرح کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگائے. اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اگر آپ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہے، اور اس سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے اور اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. تو انشاءاللہ مزید بقیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے سلسلے میں اور بھی درس باقی ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ درس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو. اور جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ ضرور اس کو شیئر کریں اور اپنے ساتھیوں سے، اور پہچانیں کہ اللہ رب العالمین کون ہے اور ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کے حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ آئندہ کے درس کا انتظار کریں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بیان کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن چیزوں میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کن چیزوں میں مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ٹھہرائیں. تو ضرور اس کو شیئر کیجیے آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. جزاک اللہ خیر.